الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات گرامی، ماہ شعبان المعظم کے آخری جمعہ تک اور ماہ رمضان کے قریب تک ہم پہنچ گئے ہیں۔ رجب کے آغاز پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم نے دعا کی کہ اللہ ہمیں رمضان سے ملا دے۔ اب رمضان المبارک سے ملاقات کا وقت بہت ہی قریب آ چکا ہے۔ ماہ رمضان کے متعلق اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اور اپنی فضیلت کے سبب دوسرے مہینوں سے وہ جدا اور ممتاز ہے۔ پہلا اشارہ رحمتوں والا ہے، دوسرا اشارہ مغفرت والا ہے، اور تیسرا اشارہ جہنم سے آزادی دلانے والا ہے۔ حضرات گرامی، بزرگوں، نوجوان دوستوں، ساتھیوں، ماہ رمضان مبارک اللہ کی طرف سے ہمارے پاس بھیجے جانے والا ایک مہمان ہے۔ ہر سال وہ ہماری زندگیوں کا حصہ بنتا ہے، اور اس کے فضل و کرم سے، اس کی عنایات سے ایک بار پھر رمضان ہماری زندگی کا حصہ بننے جا رہا ہے۔ حضرات گرامی، یوں تو جو مہمان ہوتا ہے، جب ہمارے گھر میں وہ آتا ہے اور ہم اس کے میزبان ہوتے ہیں، تو پھر ہمارے کھانے میں سے اس کو ہمیں کھانا دینا ہے، ہمارے پانی میں سے اس کو پانی دینا ہے، ہمارے گھر میں اس کے رہنے کے لیے، آرام کے لیے جگہ کا اہتمام کرنا ہے۔ اور یہ مہمان نوازی جو ہوتی ہے، یہ صرف 3 دن کی ہوتی ہے۔ یعنی مہمان کے جو حقوق ہیں، میزبان کے لیے اس کو ادا کرنا ضروری ہوتا ہے 3 دن۔ چوتھے دن مہمان تو مہمان رہے گا، لیکن میزبان کے ذمے اس کی خدمت واجب نہیں رہے گی۔ یہ کیوں؟ اس
کی وجہ یہ ہے کہ جو مہمان ہوتا ہے وہ میزبان کے کھانے میں سے کھانا کھاتا ہے، میزبان کے پانی میں سے پانی پیتا ہے، میزبان کے گھر میں اپنے لیے آرام کی جگہ اس کو مل جاتی ہے۔ تو میزبان پر کوئی بار نہ پڑے، اس لیے چوتھے دن وہ احکام ثابت ہو جاتے ہیں۔ اب یہ اور بات ہے کہ میزبان کشادہ دلی کا اور اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرے تو چاہے تو سالوں رکھ لے مہمان کو اپنے گھر، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو مہمان ہے ماہ رمضان مبارک، یہ بڑا نرالا مہمان ہے۔ یہ ہماری زندگیوں میں آتا ہے تو نہ ہمارے کھانے میں سے اس کو کھانے سے کوئی مطلب ہے، نہ ہمارے پانی میں سے پانی کو اس سے کوئی مطلب ہے، نہ ہمارے گھر میں آرام کے لیے اس کو الگ سے ایک حصہ مختص کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ ایسا اللہ کا بھیجا ہوا پیارا مہمان ہے کہ میزبان سے لیتا کچھ نہیں ہے، میزبان کو دیتا اور دلاتا ہے۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب ماہ شعبان المعظم کے آخری دن آتے تو خطبہ ارشاد فرماتے میرے آقا اور مبارکباد دیتے صحابہ کو اور فرماتے اے میرے صحابیوں، تم پر ایک ایسا مہینہ سایہ افکن ہونے والا ہے، تمہاری زندگیوں کا ایک ایسا مہینہ حصہ بننے والا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے اور میں نے قیام کو سنت قرار دیا، اور جو دن میں روزے رکھے گا اور رات کو قیام کرے گا وہ رمضان کے اختتام پر گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے گا جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مہینے میں ایک فرض ادا کرنا اتنے ثواب کا حقدار بناتا ہے جیسے دوسرے مہینوں میں 70 فرض کا ادا کرنا، یعنی نیکیوں کا اجر و ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ مہینہ اللہ کا بھیجا ہوا مہمان ہے جو ہماری زندگیوں کا حصہ بنے گا، ہم سے لے گا کچھ نہیں بلکہ ہم کو دے گا اور دلائے گا۔ تو ایسا بابرکت مہینہ مہمان بن کر ہماری زندگیوں میں آنے والا ہے۔ عزیزو، انسانی مزاج ہے کہ جب کوئی ہماری طرح کا بندہ ہمارے گھر مہمان ہونے آئے تو پھر ہمارا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، ہمارا انداز کیا ہوتا ہے، اس کے استقبال کی تیاریاں ہوتی ہیں۔ اب اس کے استقبال کی تیاری کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ سب چھوڑ چھاڑ کے دروازے پہ کھڑے ہوئے، بلکہ استقبال کا حقیقی معنی یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے گھر پر ایک نظر کریں، صاف صفائی کا اہتمام کرتے ہیں، کون سی چیز کہاں رکھنی ہوگی اس کو اس جگہ پہ رکھتے ہیں، دروازوں کے پردے دیکھتے ہیں، کھڑکیوں کے پردے دیکھتے ہیں،
تخت پر کی بیڈ شیٹ دیکھتے ہیں، فرش پہ کی شطرنجی دیکھتے ہیں، اور خود بھی صاف ستھرا لباس پہن لیتے ہیں۔ بھئی یہ اہتمام کیوں ہو رہا ہے؟ بولے ہمارے گھر مہمان آنے والا ہے، مہمان کے استقبال کی تیاریاں ہم اپنے گھر کی صاف صفائی سے کرتے ہیں۔ اور سب سے اہم بات جس پر بہت زیادہ توجہ دی جاتی ہے، اپنے اخلاق کو سدھار لیتے ہیں۔ اپنے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو بار بار تاکید کرتے ہیں، دیکھو یہ جو مہمان آنے والا ہے یہ ہمارے معزز مہمان ہے۔ بچوں سے کہتے ہیں ان کے سامنے کوئی بدتمیزی نہیں کرنا، شرارت نہیں کرنا۔ بیوی سے کہتے ہیں وقت پہ کھانا پکانے کا اہتمام کر دینا، اور بڑی آواز میں بات مت کرنا۔ کیوں؟ آنے والا مہمان تو 3 دن کے لیے آ رہا ہے، لیکن جب وہ ہم سے جدا ہو کے واپس ہوگا، اپنے مقام پر جائے گا، جہاں سے چلا تھا وہاں جائے گا، تو جا کر یہ سارا احوال بیان کرے گا۔ اگر ہم نے گھر صاف ستھرا نہیں رکھا تو جا کے بولے گا میرے جانے کا کوئی فرق ہی نہیں پڑا، گھر تو کمال خانہ بنا کے رکھے ہوئے تھے، بچے تو شرارت کیے جا رہے تھے، میرے کھانے پینے کا کوئی اہتمام نہیں تھا، اور گھر کا جو مالک تھا، میرا میزبان، وہ بڑا بد اخلاق تھا۔ تو اس شکایت سے ڈرنے کے لیے ہماری طرح کے مہمان آنے سے پہلے اس قدر اہتمام کیا جاتا ہے۔ اور عزیزان گرامی ذرا سوچو، اللہ کی بارگاہ سے جو مہمان بن کر ہمارے پاس آ رہا ہے وہ تو سب سے معزز ہوگا، سب سے معظم ہوگا، سب سے مکرم ہوگا۔ اب عزیزان گرامی ہماری طرح کا جو مہمان ہمارے گھر آتا ہے تو وہ تو صرف اپنی طرح کے لوگوں میں جا کے ہمارے تعلق سے شکایت کرتا ہے۔ یہ جو اللہ کا بھیجا ہوا مہمان ہے، آتا ہے 30 دن 29 دن کے لیے، ہماری زندگیوں کا حصہ بننے کے لیے، ہمیں رحمت کا حقدار بناتا ہے، ہمیں مغفرت کا دعویدار بناتا ہے، ہمیں جہنم سے آزادی کا پروانہ دلاتا ہے، اور رب کی بارگاہ میں واپس ہو کر کہتا ہے مولا تو نے مجھے فلاں بندے کے پاس بھیجا تھا، میں اس کے پاس گیا، اس نے میری بڑی قدر کی، اس نے بڑا لحاظ کیا، اس نے تمام عوامل کو اختیار کیا، اس نے تمام نواحی سے اپنے آپ کو روک لیا، وہ جھوٹ نہیں بولتا تھا، وہ غیبت نہیں کرتا تھا، وہ کسی قسم کی برائی میں مبتلا ہوتا ہوا میں نے اس کو نہیں دیکھا، بلکہ میرے ادب و احترام کی خاطر اس نے اپنے آپ کو بھوکا رکھا، اس نے اپنے آپ کو پیاسا رکھا، میرا لحاظ کیا مولا، میری قدر کی مولا، مولا اس کو بخش دے، مولا اس کو بخش دے، مولا اس کے گناہوں کو معاف فرما، مولا اس کے خطاؤں کو معاف فرما۔ تیری نسبت کا لحاظ اس کے پاس اس قدر ہے کہ اس نے اپنے آپ کو صرف ظاہر ہی کو نہیں بدلا مولا، اپنے باطن کو بھی اس نے بدل لیا، اپنے باطن کو بھی اس نے بدل لیا۔ تو عزیزان محترم، ایسا پیارا مہینہ ہماری زندگیوں کا حصہ بننے والا ہے۔ یاد رکھیں ہم بڑے خوش نصیب لوگ ہوئے، کیونکہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ گزشتہ سال یا اس سے پہلے والے سال یا اس سے پہلے والے سال ہمارے بہت سے عزیز تھے جو ہمارے ساتھ رمضان کے استقبال میں لگے ہوئے تھے، رمضان کو پایا تھا انہوں نے، سحری ہمارے ساتھ کبھی ہوئی، افطار ہمارے ساتھ کبھی کی، روزے ہمارے ساتھ رکھے، تراویح ہمارے ساتھ پڑھی، لیکن عزیزان گرامی وہ آج ہم میں موجود نہیں ہیں، منو مٹی کے نیچے وہ دفن ہو چکے ہیں، اور اپنے لیے نیکی کرنے کے سارے راستے ان کے بند ہو چکے۔ اللہ کا کرم یہ ہے کہ اس نے ہمیں زمین پر رکھا ہے، اور پھر رمضان جیسا متبرک مہینہ ہمیں عطا فرما رہا ہے۔
عزیزان گرامی، اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہو سکتا یہ رمضان ہمیں ملے، آنے والا رمضان ہمیں نہ مل سکے، آنے والے سال کے رمضان کا استقبال کرنے ہم اس روئے زمین پر ہی نہ رہیں۔ تو جو موقع ہمیں ملنے والا ہے حضرات گرامی، اس کو غنیمت جانیں۔ رمضان میں ایک عجیب عبادت ہے روزہ، جو فرض کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ دیکھیے، آپ نماز پڑھتے ہو، جہاں تکبیر تحریمہ آپ نے کہا، دنیا سے سارے تعلقات آپ کے ختم ہو گئے، سارے رابطے ختم ہو گئے، آپ بہت بڑے تاجر ہوں گے، تجارت آپ کی جگہ، لیکن آپ نماز میں ہیں، آپ ہاتھ جھٹکتے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے، مولا ساری دنیا سے میں نے تیرے لیے رابطے ختم کر۔ نماز میں آپ کوئی دوسرا کام نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ اگر چھینک آ گئی تو الحمدللہ بھی آپ نہیں کہہ سکتے۔ کتنا ہی معزز آدمی ہے، آپ نماز میں پیچھے سے وہ آپ کو السلام علیکم کہے، اس کو آپ جواب دینا نہیں ہے، جواب دیے نماز گئی۔ حج آپ کرتے ہو، حج کے لیے جب آپ گھر سے نکلتے ہو تو پھر اب دوسرا کام آپ کو نہیں کرنا ہے، صرف حج ایک فوکس بنا ہوا ہے آپ کا، حج ہی کرنا ہے، واپس آنے تک آپ کوئی دوسرا کام نہیں کر سکتے۔ لیکن رمضان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو روزہ فرض فرمایا ہے، یہ بڑی عجیب عبادت ہے کہ آپ روزہ بھی ہیں، نماز بھی آپ پڑھ رہے ہو، روزہ بھی ہے، کاروبار بھی آپ کر رہے ہو، روزہ بھی ہے، لین دین بھی آپ کر رہے ہو، روزہ بھی ہے، ملازمت بھی آپ کر رہے ہو، روزہ بھی ہے، آرام بھی کر رہے ہو، سو رہے ہو۔ عزیزان محترم، یہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ حالت روزہ میں آپ جو کام کرو گے اس کا شمار عبادت میں ہوگا۔ تجارت کر رہے ہو، روزہ ہے تو تجارت کرنا بھی ثواب کا کام ہو گیا۔ عام دنوں میں عام طور پر تجارت کرنا ثواب کا کام ہے، لیکن حالت روزہ میں تجارت کا جو ثواب ہے وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ حالت روزہ میں ملازمت کا جو ثواب ہے وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور سو گئے، ایک سونا کب ثواب کا کام ہو، لیکن حالت روزہ میں آپ سو رہے ہو تو یہ بھی ثواب کا کام ہے، روزے میں آپ کا سونا شمار ہو رہا ہے۔ تو ایسا بابرکت مہینہ ہماری زندگیوں کا حصہ بننے والا ہے۔ عزیزوں، عام طور پر رمضان شریف آتے ہیں تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہماری جو نئی نسل ہے وہ ایک فوڈ فیسٹیول کے طور پر ماہ رمضان کو سمجھنے لگی ہے۔ سحریوں میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے کھاؤ، افطار میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے کھاؤ، وہاں اچھا آفر چل رہا، وہاں فل ڈسکاؤنٹ چل رہا، وہاں پہ یہ کوپن چل جاتا۔ فوڈ فیسٹیول کی طرح ہماری نئی نسل رمضان کا استقبال کرنے میں پرجوش ہے، اور یہ نوجوانوں کی سب سے بڑی کمزوری ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اس سال، ابھی تو ہم نوجوان ہیں، اس سال ہم ذرا فیسٹیول منا لیں، فوڈ فیسٹیول منا لیں، آنے والے سال یہ عبادت وغیرہ کے معاملات دیکھیں گے۔ تو میں خاص طور پر نوجوانوں سے کہوں گا کہ یہ 2020 نے ہمیں بڑا سبق دیا ہے کہ دنیا میں رہنے کے لیے اور جانے کے لیے اب عمر کی کوئی قید نہیں رہی۔
بزرگ بچ گئے ہیں، ان کے سامنے نوجوان چلے گئے ہیں۔ میرے عزیزوں، جو لمحات مل رہے ہیں انہیں غنیمت جانا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے دن میں روزہ فرض کیا اور رات میں نے قیام کو سنت قرار دیا۔ اب یہ قیام کیا ہے؟ قیام کا ایک مطلب نماز تراویح بھی ہے، اور جب سے شب برات گزری سوشل میڈیا پر بڑے خوبصورت ڈیزائن کرے ہوئے پوسٹر گردش کر رہے ہیں کہ فلاں جگہ 3 دن میں قرآن ختم ہو رہا ہے، فلاں جگہ 5 دن میں قرآن ختم ہو رہا ہے، فلاں جگہ 6 دن میں قرآن ختم ہو رہا ہے، فلاں جگہ ایک ہی رات میں قرآن ختم ہو رہا ہے۔ میرے عزیزوں، اس کی وجہ سے ہمارے ایک طبقے میں یہ غلط فہمی ہے کہ ایک قرآن سن لو اس کے بعد تراویح ختم۔ اب وہ قرآن ایک دن میں بھی سنے، 3 دن میں بھی سنے، 5 دن میں بھی سنے، 10 دن میں بھی سنے، قرآن سن لیے بس تراویح ہو گئی بھائی۔ نہیں میرے عزیزوں، تراویح سنت موقدہ ہے، تاکید والی سنت ہے۔ اگر آپ جماعت سے صرف تراویح نہیں پڑھ سکتے، ہوتا ٹائم نہیں ہے، آپ کا کاروبار ہے، تو آپ کو اکیلے ہی صحیح مگر تراویح پڑھنی ہے۔ اور ایک ماحول یہ بن گیا عورتوں کے لیے نماز تراویح کا اہتمام، یہ بھی بڑا عجیب چکر ہے صاحب۔ افطار ہوا، کھجور وجور کھا لیے، اس کے بعد میاں کے ساتھ گاڑی پہ بیٹھے نکل گئے باہر، کھائے تراویح کو گئے، تراویح کو گئے باہر، کھا کے گھر کو آئے، آتے آتے سحری کی پیکٹ اٹھا کے لا لی۔ عورتوں کے لیے جو نماز کا حکم ہے وہ یہ ہے کہ گھر میں ادا کرے، اور گھر میں ادا کرے اس کے لیے بھی احکام ہے کہ گھر میں ایسی جگہ وہ نماز پڑھے جہاں عام طور پر جلدی کسی کی نظر نہیں جاتی۔ یہ عورتوں کی نماز کے احکام ہیں۔ اب یہ موجودہ دور کے محققین نے عورتوں کے لیے نماز تراویح کے اہتمام کا فتویٰ پتہ نہیں کہاں سے لا دیا۔ مسجدوں کے بھی 2 حصے بن گئے، ایک سیلر میں، ایک گراؤنڈ فلور میں مردانہ نماز تراویح، سیلر میں عورتیں۔ عزیزان گرامی، یہ اہل سنت والجماعت کا طریق نہیں ہے، اور یہ 1400 سال میں کسی دور میں نہیں ہوا، یہ اسی دور میں ہو رہا ہے۔ لہذا اپنے خواتین کو نماز تراویح کی ادائیگی کی تاکید ضرور کریں، لیکن گھروں میں پڑھنے کے لیے۔ اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ ایک قرآن ختم ہو گیا تو نماز تراویح ثابت ہو گئی، نہیں، بلکہ چاند دیکھ کر آپ نماز تراویح شروع کرو گے تو چاند دیکھ کر نماز تراویح چھوڑو گے، سنت موقدہ ہے، کسی صورت نہیں۔ ٹھیک ہے، ایک قرآن ختم ہو گیا، اب الگ طرح پڑھو، مگر تراویح پڑھو۔ اور رمضان آتے یہ بھی بحث بڑی شروع ہو جاتی، بھئی تراویح تو صرف 4 رکعت ہے، تراویح تو صرف 8 رکعت ہے۔ تراویح 30 رکعت ہے، اور 3 زائد جو ہے وہ واجب الوتر ہے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے، اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے جماعت نماز تراویح کا اہتمام ہوا ہے، تو 20 رکعت تراویح کے ساتھ جماعت تراویح عطا کی گئی۔ اور تراویح کا مطلب ہی کیا ہوتا؟ بھئی اگر کوئی یہ بولتا کہ تراویح 8 رکعت ہے، 4 رکعت ہے، درجہ اول کا بیوقوف ہے۔ تراویح بنا ہے ترویحہ سے۔ ترویحہ کا مطلب یہ ہے کہ ہر 4 رکعت کے بعد آرام سے بیٹھنا، اس کو تراویح کہتے ہیں۔ اب
4 رکعت میں 8 رکعت میں آرام کیا کرے گا؟ انہیں آرام کی ضرورت ہی کیا پڑتی؟ 20 رکعت اگر وہ پڑھے گا تو اسے ہر 4 رکعت کے بعد آرام کی ضرورت ہے، اسی لیے اس کو تراویح کا نام دیا گیا ہے۔ تو حضرات گرامی، ماہ رمضان المبارک کا استقبال ہم ایسے نہ کریں کہ ہمیں شیڈول بنا لیں، فلاں دن اتنے جگہ کی کھائیں گے، فلاں دن اتنے جگہ کی کھائیں گے۔ اس کو استقبال رمضان نہیں کہتے، بلکہ استقبال رمضان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب گزشتہ رمضان ہمارے پاس آیا تھا تو جس طرح اس نے ہمیں نمازوں کا پابند بنا دیا تھا، جس طرح اس نے ہمیں ہمارے دلوں میں برائیوں سے نفرت ڈال دی تھی، جس طرح اس نے اچھائیوں کی رغبت ہمارے دلوں میں پیدا کر دی تھی، اب وہی کیفیات اپنے اندر واپس لا لے تاکہ رمضان آئے تو ہمیں دیکھے تو اس حال میں دیکھے، ارے اللہ کے ان بندوں کو میں نے مسجدوں میں چھوڑ کر گیا تھا، الحمدللہ میں واپس آیا ہوں تو پھر سے یہ مسجدوں میں موجود ہیں۔ اللہ کے ان بندوں کو میں نے نیکیوں کی ترغیب دلا دی تھی، الحمدللہ میں پھر واپس آیا ہوں تو انہی نیکیوں میں ان کو مصروف پایا ہوں، اور برائیوں کی نفرت ان کے دلوں میں نے پیدا کر دی تھی، الحمدللہ برائیوں سے یہ سال بھر نفرت کرتے رہے کہ جس حال میں نے اسے چھوڑا تھا، اللہ کا کرم ہے کہ اسی حال میں ان کو موجود پا رہا ہوں۔ استقبال رمضان کا مطلب یہ ہوتا ہے عزیزان گرامی۔ اور رمضان کا مہینہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ عزیزان گرامی، روزے کی حالت میں بندہ بھوکا ہوتا ہے، پیاسا ہوتا ہے تو اسے بھوکے کی بھوک کا احساس ہوتا ہے، پیاسے کی پیاس کا احساس ہوتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا رمضان کا مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ اب غمخواری کا مطلب خالی غم کھا لینا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے استطاعت عطا فرمائی ہے تو آگے بڑھ کر بھائی جو صاحب نصاب ہے وہ تو زکات دیں گے، ان کی ڈیوٹی ہے، وہ زکات تو وہ ادا کریں گے، اور اس کے علاوہ جن کے زکات واجب فرض نہیں ہوئی لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں نوازا ہے تو اب وہ دوسروں کے دکھ کو محسوس کریں، دوسروں کے درد کو محسوس کریں، دوسروں کی ضرورت کو محسوس کریں اور ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ عزیزان گرامی، یہ بندہ مومن کا شعار ہے، ایک مسلمان کا یہ طریقہ کار ہے۔ دیکھیے افطاری کا جو معاملہ ہے کہ عام دنوں میں کبھی ہم پڑوسی کے گھر ایک کٹورا سالن نہیں بیچتے، ایک مشتہ بریانی نہیں بیچتے، ایک پلیٹ بریانی نہیں بیچتے، لیکن رمضان آتا ہے تو جہاں ہم نے اپنے بچوں کے لیے، بیوی کے لیے افطار خرید کر گھر کو لائے، فوراً خیال آتا ہے کہ بھئی ہم تو کھا رہے ہیں، کیوں نہ ہمارا پڑوسی بھی یہ کھا لے۔ تو رمضان ہمارے اندر لوگوں کے درد کو اور دکھ کو اور ضرورت کو محسوس کرنے کا مادہ پیدا کرتا ہے، اس مادے کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنا لیں۔ یہ رمضان کی برکت ہوگی جو ہماری زندگیوں کا حصہ بنے گی عزیزان گرامی۔ اور لوگوں کی ضروریات ہیں، بعض لوگ ایسے ہیں کہ سحری کے لیے ان کے پاس کوئی اہتمام نہیں ہوتا، افطار کے لیے کوئی اہتمام نہیں ہوتا، تلاش کریں، ڈھونڈیں ایسے مستحق حضرات کو اور مدد کریں۔ اب آج کل کسی کو مدد کے لیے کہنا بھی بڑا عذاب ہو گیا ہے، فوٹو فیس بک پہ مل جاتی، فلاں صاحب فلاں کی مدد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب ایک اور کلچر چلا، وہ سوئگی وغیرہ کے بچے جو ہے سائیکلوں پہ جا رہے ہیں، اب آن لائن فیس بک لائیو ہے، اس سے بات ہوا سائیکل پہ آپ لوگوں کو پارسل آپ پہنچاتے کا انہیں بول رہا ہو تو آپ ایک کام کریے، فلاں تاریخ کو فلاں دن ملیے، ایک 25-30 ہزار کی گاڑی لے کے فوراً اس کی فوٹو، اس کی ویڈیو فیس بک پہ ڈالی جاتی ہے، جبکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ کسی کی مدد کرو تو اس طرح کرو کہ ایک ہاتھ سے کسی کی ضرورت پوری ہوئی ہے تو دوسرے ہاتھ کو اس کا پتہ نہ چلے، اور ہم سارے زمانے کو بتانے میں لگے ہوئے ہیں۔ مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ جب تم کسی کی مدد کرو تو اس کی آنکھ میں مت دیکھو، ہو سکتا تمہاری مدد کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں کوئی شرمندگی ہو اور وہ شرمندگی تمہاری آنکھوں میں نظر آ جائے تو ہو سکتا تمہاری نیکی کا اجر ختم ہو جائے۔ عزیزان گرامی، یہ اسلامی تعلیمات ہیں۔ تو ضرورت مندوں کی، مستحقین کی آپ مدد کریں، لیکن اس طرح کریں
کہ آپ جانے جس کی مدد ہو رہی ہے وہ جانے یا پھر آپ کا رب جانے۔ حضرت امام زین العابدین کا وصال ہوا، جب غسل کا وقت آیا غسال نے کپڑے اتارے تو پیٹھ پہ ایسے نشان موجود تھے جیسے آپ زندگی بھر تھیلے اٹھاتے رہے۔ لوگوں کو بڑی تحقیق ہوئی کہ امام کی پشت پر یہ کیسے نشان ہے، یہ کیسے داغ ہے، ایسا لگتا ہے کہ بڑے وزن تھیلے آپ نے اٹھائے ہوئے، جبکہ آپ کو تو ان کاموں کی کبھی ضرورت نہیں پڑی۔ کربلا کا غم ہی آپ کے لیے کافی تھا۔ معلوم تھوڑے دن کے بعد معلوم ہوا کہ بعض لوگ ایسے تھے جو ضرورت مند تھے، کوئی آتا ان کے گھر کے دروازے پر رات کے وقت میں راشن رکھ کے چلا جاتا، صبح جب وہ دروازہ کھولتے تو دہلیز میں راشن موجود ہوتا۔ لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ راشن ہمارے گھر کون پہنچا رہا ہے۔ جب امام کا وصال ہوا اور لوگوں کے گھر راشن آنا بند ہوا تب پتہ چلا کہ یہ راشن پہنچانے والے کوئی اور نہیں، امام حسین کے شہزادے امام زین العابدین تھے۔ عزیزان گرامی، نیکی کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے۔ آپ حضرات اس بات کا لحاظ رکھیں۔ رمضان کا ویٹ کریں گے، رمضان میں خطیب صاحب بول دیے 70 گنا ملتا، ابھی 2 دن باقی ہے، تھوڑا صبر کر کے رمضان میں کریں گے تاکہ 70 گنا مل جائے۔ عزیزان گرامی، یاد رکھو، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر رمضان کی ضرورت سمجھتے ہوئے آج بھی کسی کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ 70 گنا نہیں بلکہ 140 گنا تم کو عطا کر سکتا ہے۔ اس بات کا لحاظ کریں، ضرورت مندوں کا لحاظ کریں، دیکھیں رشتہ داروں میں کون ہے، جان پہچان والوں میں کون ہے، دوست احباب میں کون ہے۔ بہت سے لوگ غیرت مند ہوتے ہیں، ضرورت ہوتی ہے ان کی، بھوکے پھاکے رہتے ہیں، لیکن اپنی ضرورت کسی کو وہ بتاتے نہیں ہیں۔ آپ ایسے حضرات کو تلاش کریں، اور جہاں تک آپ رمضان میں زکوٰۃ ادا کرو گے، یاد رکھو زکوٰۃ کے ٹکڑے اس پر انشاءاللہ پھر کبھی جمعہ میں اللہ زندگی دے تو گفتگو ہوگی۔ 100 روپے زکوٰۃ دینا ہے تو اس کے 100 ٹکڑے کر کے لائن لگا کے 100 لوگوں کو دیتے۔ عزیزان گرامی، یہ اسلامی نظام کا مذاق بنانا ہے۔ آپ ساری کی ساری زکوٰۃ کسی ایسے فرد کو، ایسے مستحق کو دے دو کہ اگر آپ کی زکوٰۃ اس کو صحیح طور پر استعمال میں آ جائے تو ہو سکتا چند سالوں میں وہ بھی زکوٰۃ دینے کا لائق ہو جائے۔ تو اس بات کا آپ حضرات لحاظ رکھیں، بڑے اخلاص کے ساتھ اور للہیت کے ساتھ رمضان شریف کا استقبال کریں، نیکیوں کی عادت ڈالیں، نمازوں کی پابندی کی عادت ڈالیں، اور اس نیت کے ساتھ ڈالیں کہ اب ہم نماز شروع کریں گے تو دم آخر تک نمازوں کی پابندی جاری رکھیں گے۔ ایسا نہیں رمضان آ رہا نماز پڑھ لیں گے، جیسا کہ آج کل فیشنیبل لوگ رمضان آئی داڑھی رکھ لیے، واہ کیا دکھ رہی ہے وہ داڑھی، اور رمضان ہے نا۔ جہاں چاند دکھا سب سے پہلے ان کی جو چیز غائب ہوتی وہ چہرے پہ سے داڑھی غائب ہوتی۔ اس کا کوئی ثواب نہیں ہے، بلکہ الٹا عذاب ہے کہ آپ ایک داڑھی کا مذاق بنا رہے ہو، سنت رسول کا مذاق بنا رہے ہو۔ تو ان باتوں کا لحاظ رکھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ پر ہم پر فضل فرمائے، آپ کو ہم کو صحت سے رکھے، تندرست رکھے، رمضان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور یہ طاقت و صلاحیت عطا فرمائے کہ دن میں روزے رکھ سکیں، راتوں میں قیام کر سکیں، اور ایسے اعمال اختیار کریں کہ جس سے اللہ اس کے رسول راضی ہو جائے۔ مولا تعالیٰ جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما، جو بزرگ ہیں ان کی عمروں میں صحت و عافیت کے ساتھ دراز کی عطا فرما۔ یا الہ العالمین جو بے روزگار ہے ان کو عمدہ روزگار عطا فرما۔ مولا تعالیٰ رمضان کا شاید شان استقبال کرنے کی ہمیں توفیق رفیق عطا فرما، سیدہ خیر و نصیب فرما، اور بھی جتنے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔